میرے انتہائی قابل احترام محترم مقتدر معزز بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ کو وطن عزیز کی آزادی کی خاطر قربانی دینے والے ان خاموش مجاہدین اور تحریک آزادی کے جانباز علماء کرام اور سرفروش مسلم امہ کے ہونہار افراد کا تذکرہ کیا گیا تھا، جن کی بنیادی اور تاریخی قربانی کی وجہ سے آج ہم اپنے اس ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو آزادی کا احساس بھی نہیں ہے اور آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کا علم بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مفت میں دین بھی ملا، آزادی بھی ملی، ملک بھی ملا، مال بھی ملا اور ہر قسم کی آسائش اور آرام ہمیں من جانب اللہ عطا کر دی گئی۔ آزادی کی قدر و قیمت انسان ان سے جا کر پوچھے کہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مجبوریت، مقہوریت، مظلومیت کی چکی میں پس رہے ہیں، جو آزادی کے ساتھ نہ جی سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ نہ مر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، کوئی بھی عمل وہ اپنے ارادے اور مرضی سے کرنے کے مختار نہیں ہیں۔ اور تھوڑا سا احساس اس وقت ہمیں ہوگا جب ہم آزادی کی تاریخ پڑھیں گے کہ کس طرح اس ملک کے اوپر انگریز سامراج نے تسلط کر کے یہاں کے گھر گھر اور فرد فرد کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اور یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ ہمارے بڑوں نے، پروجوں نے، اکابر نے، علماء کرام نے اس وقت آزادی کا بگل بجایا تھا جب انگریز کے خلاف بولنا تو درکنار، سوچنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ کوئی بول نہیں سکتا تھا، آواز اٹھا نہیں سکتا تھا، انگریزی حکومت کے خلاف سوچنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں سن 1806 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے بڑے فرزند اور اس خانوادے کے عظیم ترین سپوت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ رقم کیا۔ اس سے پہلے انگریز کے آنے سے لے کر 1806 تک کی مختصر تاریخ گزشتہ جمعہ کو میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس کو واپس دہرانا وقت کا ضیاع ہوگا کہ 1806 سے پہلے پہلی جنگ آزادی سراج الدولہ کے ساتھ بنگال پلاسی کے میدان میں لڑی گئی۔ پھر 1799 میں سلطان فتح علی ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے اور اس وقت انگریز نے سلطان ٹیپو شہید کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھے اس وقت تک انگریز خود کو ہندوستان کا مکمل طور پر حکمرانی اختیار کرنے کا حقدار سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک سلطان ٹیپو زندہ ہے ہم ملک ہندوستان کو فتح نہیں کر سکتے۔ اس سے جہاں سلطان ٹیپو کی جواں مردی، ہمت، طاقت اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں انگریز کی ناکامی اور نامرادی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مایوس تھا کہ اب تک سلطان ٹیپو زندہ ہے، ہم ہندوستان پر حکمرانی کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ سن 1803 یا 4 میں جب ایک طرف سلطان ٹیپو بھی شہید
سراج الدولہ بھی شہید، پلاسی کا مارکا، سری رنگا پٹنم کا مارکا بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ ہار لیا، شکست فاش ہوئی، ظاہری شکست ہوئی۔ اس وقت انگریز نے اعلان کیا تھا خلق خدا کی، حکومت انگریز کی، اور سکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ چونکہ انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک فرم بنائی جو بظاہر تو تجارتی فرم تھی، لیکن پس پردہ وہ ہندوستان کی معیشت پر، اقتصادیات پر، سیاسیات پر قبضہ کر رہی تھی۔ اور اس دوران جب مغلوں کی حکومت تھی تو جگہ جگہ سے انگریز علاقوں پر، صوبوں پر، شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے مغلیہ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا، میں جزیہ نہیں دوں گا۔ تو ایک طرف الگ الگ چھٹ پٹ جھڑپیں مغلیہ حکومت کے ساتھ انگریزوں کی جاری تھی، لیکن انگریز کا مقصد کیا تھا آنے کا، اس کے عزائم کیا تھے، ناپاک ارادے کیا تھے؟ سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھا ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بوریے پر بیٹھنے والا ایک فقیر شخص، ایک درویش خدا مست، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اس فتوے دینے کے بعد ان کے خلاف انگریز نے محاذ کھولا ہے جنگ کا۔ دہلی کے اندر حضرت کا مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ محلہ مہدیان میں، اس کو بلڈوز کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا۔ پورے شہر دلی کے اندر سینکڑوں مساجد کو زمیندوز کر دیا گیا۔ جتنے مکاتب اور مدارس چل رہے تھے اس وقت تک انگریز براہ راست علماء پر اور مدارس پر حملہ نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اصل ہمارا دشمن تو یہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، آثار السنادید میں سر سید احمد خان نے بھی لکھا ہے، علماء ہند کا شاندار ماضی بہت بڑی کتاب ہے، انڈیا ونز فریڈم، ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کی کتاب، درجنوں سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ مستند شواہد ملتے ہیں کہ دہلی کے اندر سینکڑوں مدارس تھے جہاں مسلم قوم کے بچے علماء کے پاس آ کر پڑھتے تھے۔ باضابطہ مدرسے نہیں تھے جس طرح آج کل ہیں، ہاسٹل ہے، بورڈنگ ہے، کھانا ہے، پینا نہیں، ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی اللہ والا کسی مسجد کے کونے میں کسی حجرے میں آ کر بیٹھتا تھا، بچے آتے تھے، بزرگ آتے تھے، بڑے لوگ آتے تھے، کچھ دیر پڑھتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ اس وقت کی درسگاہیں یہی تھی کہ کسی اللہ والے کا اگر علم ہوا کہ فلاں محلے، فلاں گاؤں، فلاں علاقے میں فلاں اللہ والے ہیں، علمی شخصیت ہے، کچھ بچے چلے گئے، کچھ دیر پڑھا، کچھ ملا تو کھایا، نہیں ملا تو فاقے پر گزارا کیا۔ باضابطہ مدارس نہیں تھے، علمی چہل پہل اسی طرح کرتی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی فتوے کے فوراً بعد انگریز نے ان کے مدرسے کے بچوں کو زہر کھلایا، سب بچوں کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کو بھی زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پورے جسم پر سفید داغ اور دھبے آ گئے۔ کئی سال تک جنگ جاری رہی، پورے ملک کے اندر ہزاروں مدارس کو تہس نہس کیا گیا، اسلامی لٹریچر کو دریاؤں میں بہا دیا گیا، علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا۔ کتنے علماء شہید ہوئے؟ ایک مورخ ہے، غیر مسلم مورخ، میوا رام گپتا، اس کی کتاب ہے ہندوستانی مسلمان اور جنگ آزادی، مسلمان مجاہدین، اس کے صفحہ 220 پر لکھتا ہے میوا رام گپتا کہ ایک شمار کے مطابق ہندوستان کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک غیر مسلم کہہ رہے ہیں، 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، میوا رام گپتا لکھتا ہے، نیٹ پر اس کی کتاب موجود ہے، دیکھیے۔
جن میں 95,000 علماء تھے. کتنے؟ 95,000 علماء. اور یہ تو چلو ہندوستانی تھے. انگریز مورخ ہے، بہت بڑا رائٹر فلاسفر، ایڈورڈ تھامسن. اس کی کتاب آپ دیکھیں، سرچ کریں، نکالیں، دا ادر سائڈ آف میڈل، تصویر کا دوسرا رخ. اس میں وہ انگریز تھامسن لکھتا ہے کہ میں دہلی میں موجود تھا، مجھے کچھ جلنے کی بو آئی اور میں نے خیموں کے پیچھے جا کر دیکھا، ایک قطار میں 80 علماء کھڑے تھے اور جلتی ہوئی دیگ میں، ابلتے ہوئے کھولتے تیل میں کچھ علماء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو جل بن کر راکھ ہو گئے تھے. اور ان 80 علماء سے انگریز کہہ رہا تھا کہ تم ہماری حمایت کا اعلان کرو ورنہ تمہیں بھی اسی طرح ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں جلا کر بھون کر راکھ کر دیا جائے. ان سب میں سے ایک نے بھی انگریز کی حمایت کا اعلان نہیں کیا، اور سب نے میرے سامنے کہا کہ ہم کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ انگریز کی غلامی کرنا حرام ہے، حرام. اور میرے دیکھتے دیکھتے ان 80 کے 80 کو شہید کر دیا. یہ ایڈورڈ تھامسن لکھتا ہے. دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کا سر نہ لٹک رہا. یہ ایڈورڈ تھامسن لکھتا ہے. سینکڑوں میل تک ہر درخت کے اوپر کسی نہ کسی عالم دین کی گردن کو لٹکا رہا. کیوں؟ تاکہ پورے ملک کے مسلمان دہشت زدہ ہو جائیں، وحشت پیدا ہو، ان کے اندر خوف و ہراس اور مایوسی جاگے کہ انگریز کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، ہم انگریز کی حکومت کو تسلیم کریں گے. لیکن ایسے وقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ، پھر ان کے 3 بڑے شاگرد، کتنے؟ نام یاد رکھنا، کتنے؟ سن 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہوا. کب؟ شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا ان کے والد کا؟ 1762 میں. فتویٰ دینے کے بعد سن 1824 میں اسی زہر کے اثرات سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انتقال فرماتے. لیکن انتقال تو ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک سے ایک علمی جواہر اور لال و گوہر چھوڑے ہیں انہوں نے. ان کے سب سے بڑے شاگرد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، دوسرے شاگرد مولانا عبدالحی بڈھانوی علیہ الرحمہ، تیسرے ان کے شاگرد جو شاگرد بھی ہیں اور ان کے نواسے بھی ہیں، بیٹی کے بیٹے دوتا، کیا نام ہے ان کا؟ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے 3 شاگرد ہیں. کیا نام ہے؟ سید احمد شہید، عبدالحی بڈھانوی اور شاہ اسماعیل شہید. ان تینوں نے 1826 میں پورے ملک کا دورہ کیا، پورے ہندوستان کا دورہ، متحدہ ہندوستان، گریٹر انڈیا. جو بنگال کا علاقہ ہے، مشرقی علاقے، ان علاقوں میں مولانا عبدالحی علیہ رحمہ بڈھانوی نکلے، اور اللہ والے جدھر نکلتے تھے ان کے ساتھ قافلوں کے قافلے رواں دواں ہوتے. سید احمد شہید علیہ الرحمہ جو رائے بریلی کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ 10,000 مریدین کا قافلہ تھا. کتنے؟ 10,000 مریدین، اور 900 باضابطہ مسلح مجاہدین ان کے ساتھ تھے. 900. سید احمد شہید علیہ رحمہ نے پہلے وسط ہندوستان کا دورہ کیا، دہلی، غازی آباد، اودھ، لکھنؤ، حیدرآباد، ایم پی، بھوپال، اس پورے علاقے کا دورہ کرتے کرتے وہ پنجاب کی طرف آئے، اور ان کے ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے شاہ اسماعیل شہید بھی تھے. وہ دورہ کیوں تھا؟ پورے ملک کے باشندے مایوسی کا شکار تھے، خوف میں مبتلا تھے، ڈر تھا، دین بھی جا رہا تھا، ملک بھی ہاتھ سے جا رہا تھا، اور علم بھی جا رہا تھا. اور نتیجے میں انگریز نے جو باہر سے پادری امپورٹ کیے تھے، وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف زہر اگل رہے تھے، اسلامی احکامات کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے، اشکالات کر رہے تھے. اب پورے ملک کے اندر علماء گنے چنے،
کون سا عالم کہاں جا کر مقابلہ کرے گا، کہاں جا کر مناظرہ کرے گا، کہاں جا کر مباحثہ کرے گا؟ انگریز نے میدان کھلا دیکھا اور پادریوں کے ذریعے سے اس ملک کے باشندوں کو عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اور مایوسی میں بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو رہے تھے۔ ایک ایک انگریز راہب اور ایک ایک پادری تھا، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں پورے ملک میں برساتی مینڈکوں کی طرح وہ پھیل گئے، اور ایک ایک مسلمان کے دل میں مذہب اسلام کے بارے میں شک اور شبہ ڈالا، یہ اعتراض، یہ اعتراض۔ اب بیچارے نہتے، ناواقف، ان پڑھ کیا کریں؟ وہ بیچارے سادے لوگ، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جتنے علماء تھے لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، وہ کیا جواب دیتے؟ کچھ تو بیچارے متاثر ہو کر، کچھ مجبور ہو کر، کچھ جان کے مال کے، اہل و عیال کے خوف میں مبتلا ہو کر مذہب عیسائیت قبول کر۔ ایسے وقت میں تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے۔ اگر وہ نہ نکلتے تو میں منبر رسول پر یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج ہندوستان میں اسلام زندہ نہ ہوتا، آج مسلمان نہ ہوتے۔ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے یہ تین شاگرد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بھوڈانوی نہ نکلتے، اور مولانا عبدالحی بھوڈانوی داماد ہیں شاہ عبدالعزیز علیہ رحمت، شاگرد خاص بھی ہیں۔ پورے ملک کا انہوں نے دورہ کیا، لوگوں کے اندر آزادی کا دیپ جلایا، سینوں کے اندر شمع روشن کی، مایوسی سے لوگوں کو نکالا، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق 40,000 نان مسلمز نے سید احمد شہید علیہ رحمہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، 40,000 سے زائد۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اور اتھینٹک ہے، مستند ہے، کہ لاکھوں مسلمانوں نے تجدید کی، ایمان کی، بیعت اسلام کی۔ جو گمراہ ہو چکے تھے، بے دین ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، ان کی تعداد بعض تاریخی روایات میں 9 یا 10 لاکھ تک آتی، جو دوبارہ توبہ تائب ہو کر مسلمان ہوئے۔ تو پورے ملک کے اندر ایک گشت کیا، اور ہر ایک وطن کے باشندے کے سینے کے اندر آزادی کا دیپ جلایا، اور ان کو مایوسی سے نکالا، خوف سے نکالا، اور ایک امید جگائی کہ نہیں، ہم دوبارہ لڑیں گے، مر مٹیں گے، لیکن انگریز کی غلامی اور اپنے دین سے بیزاری قبول نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز نے اب ڈائریکٹلی مقابلہ کرنے کے بجائے پنجاب کا گورنر بنایا رنجیت سنگھ کو، اور اس کے واسطے سے اب حملے شروع کر دیے۔ اس نے انگریز کی حمایت کا اعلان کیا۔ سید احمد شہید علیہ رحمہ اور شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ پشاور کے راستے سے جو ہے وہ ایبٹ آباد، ضلع مانسہرہ اور علاقہ بالا کوٹ میں پہنچے۔ سن 1831، کون سا سال ہے؟ 1831، مئی 1831۔ وہاں پر شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ رحمہ کے خلاف بہت سارے مسلمانوں کو بدگمان کیا گیا۔ تھوڑا کان آنکھ کھول کے، سید احمد شہید علیہ رحمہ کے خلاف لوگوں کو بدگمان کیا گیا۔ اس کی جو علماء حق کے خلاف بدگمانی کا بیج اسی زمانے میں بویا گیا تھا، کیونکہ انگریز جانتا تھا، دشمن جانتا ہے کہ اس وقت تک ہم دین اسلام کی شکل کو مسخ نہیں کر سکتے جب تک مسلمانوں کے درمیان علماء حق موجود ہیں، اور اگر ہمیں اسلام کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے بھولی بالی سیدھی سادی عوام کو حق علماء سے دور کرنا۔ آج بھی یہی سلسلہ، اور وہ جراثیم آج تک موجود ہیں۔ افغان کے بہت سارے پٹھانوں کو، پنجابی بہت سارے لوگوں کو شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ رحمہ کے خلاف اکسایا گیا کہ بھائی یہ تو بے دین ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے۔ اور آج بھی آپ سنتے ہوں گے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہوئے بہت سارے بازاری مولوی آپ کو مل گئے، اس کو گالی دے رہے ہیں، شاہ اسماعیل شہید شاہ عبدالعزیز کے نواسے کو۔ لیکن عوام جانتی نہیں ہے کہ شاہ اسماعیل شہید ہے کون۔ اگر عوام جان جائے کہ ملا جی جس شاہ اسماعیل شہید کو گالی دے رہے ہیں، ملا جی کا سر اور عوام کا جوتا،
لیکن عوام کا بھی قصور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس کو گالی دے رہے ہیں، کس کو گستاخ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے جان کی قربانی دے کر اس ملک میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، ملا جی اسی کو گالی دے رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ رحمۃ، بالا کوٹ میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ سید احمد شہید انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے 5 مئی 1831 کو شہید ہوئے، اور 4 دن کے بعد 9 مئی 1831 میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی شہید ہوئے۔ کہاں؟ یہ دیکھیے بالا کوٹ کی ان سنسان وادیوں میں اور ان گھاٹیوں میں ان دونوں بزرگوں کے مزار آج تک موجود ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں کوئی دور تو ہے نہیں، بس سرحد کا فرق ہے۔ اب 1831 میں یہ تحریک بھی دم توڑ رہی تھی، بظاہر ختم ہو گئی، لیکن شہید کا خون رائے گاہ نہیں جاتا، شہید کی قربانی بیکار نہیں جاتی۔ بظاہر تو یہ جنگ اور یہ سفر ناکام ہوا، لیکن حقیقت میں یہ سفر سب سے کامیاب نکلا۔ جب بالا کوٹ میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان دونوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اس کے بعد ملک کے اندر ان کی تحریک سے وجود میں آنے والے جتنے مجاہدین تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، انگریز دندنا رہا ہے، اور عیسائی پادری جگہ جگہ پر اسلام کے مقابلے میں دو بدو اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا، اسلام جھوٹا مذہب ہے۔ ایسے وقت میں ان کی تحریک سے، ان کے سفر سے پورے ملک کی عوام، جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہر مذہب ہر دھرم کے لوگ تھے، پوری کی پوری قوم کو بحیثیت ہندوستانی کسی نے اگر آزادی ہند پر جمع کیا ہے تو وہ شاہ اسماعیل، سید احمد شہید اور عبدالحی بڑھانی، اس سے پہلے صرف مسلم تھے، انہوں نے پورے ملک کے باشندوں کو انگریز کے خلاف متحد کیا۔ اب محاذ بیٹھا کہ ہمیں انگریزوں سے اب جنگ کرنی پڑے گی، کوئی چارہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے۔ سن 1857 کی بغاوت اسی تحریک کا نتیجہ تھا، 1857، جس کو انگریز بغاوت کہتا تھا، لیکن ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ وہ بغاوت نہیں تھی، انگریز کے خلاف بغاوت تھی، لیکن ملک کے لیے وہ جو ہے وہ آزادی کی جنگ تھی، فائٹ تھی فریڈم کے لیے۔ 1857 سب جانتے ہیں، یہاں اس سے آگے کی تاریخ تھوڑی تھوڑی آ جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا، جس کا خلاصہ میں نے موٹا موٹا عرض کیا۔ سن 1857 میں 2 محاذ بنے ہیں جنگ کے۔ کتنے؟ 2 محاذ، امبالہ میں اور شاملی میں۔ شاملی میرٹھ کے قریب، مظفر نگر، اب خود ڈسٹرکٹ بن گیا ہے شاملی، پہلے مظفر نگر میں۔ امبالہ ہریانہ اور شاملی 2 محاذ بنائے۔ باضابطہ علماء نے مسلح جنگ کی ہے، اور اس ساری جنگ کے کمانڈر ان چیف تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ ارے بولو نا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ امبالہ کے محاذ کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا مولانا جعفر تھانیسری علیہ رحمہ، مولانا جعفر تھانیسری، اور شاملی کا سپہ سالار کمانڈر ان چیف بنایا گیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ۔ ان کے ساتھ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنگ ہوئی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ 1857 میں تھے کتنے سے، لیکن ایک آگ تھی سینے کے اندر کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے، فتح ہو یا شکست ہو، فتح ہو جائے گی تو ہم غازی، اور اگر جان جائے گی تو ہم شہید، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مظلومیت اور غلامی کی زندگی گزاریں۔ امبالہ کا محاذ پہ ہار گئے،
اور شاملی کا میدان بھی انگریزوں نے فتح کر لیا، چونکہ تھے ہی تھوڑے سے۔ سید خاندان کے عظیم سپوت ضامن رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ سینے میں گولی کھاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اسی موقع پر گرفتار ہوتے ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے نانوتا پہنچتے ہیں اپنے گاؤں میں، نانوتا ضلع سہارنپور کے اندر۔ اور ادھر امبالہ میں سب کی گرفتاری عمل میں آتی ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری نے خود اپنے ہاتھوں کتاب لکھی ہے کالا پانی، سرچ کریں آپ دیکھیں کالا پانی۔ اس میں وہ اپنی روداد خود سناتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پکڑا گیا، اور یہ جو مال گاڑیاں ہوتی ہیں جس کی کوئی کھڑکی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ٹوائلٹ نہیں، کوئی واش روم نہیں، ٹرینیں جو سامان ڈھونے کے لیے ہوتی ہیں، اس کے اندر 35 لوگوں کی کل جگہ تھی، 150-200 لوگوں کو ٹھوسا گیا اور خاردار کیلیں ٹھوکی گئی کہ ہم ہل بھی نہ سکے، اور جگہ جگہ ٹرین کو رکا رکا کر ہمیں ملتان پہنچایا گیا، اور اس قدر ہمیں اذیتناک سزائیں دی گئی، اس قدر اذیتناک سزائیں دی گئی کہ الامان الحفیظ آج ہم ان سزاؤں کو بول بھی نہیں سکتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ننگا لٹایا جاتا، پٹائی کی جاتی، برف کی سیلوں پر ٹارچر کیا جاتا، اور گرم سلاخوں سے ان کے جسم کو، چہرے کو داغا جاتا، اور کہا جاتا کہ ہماری حمایت کا اعلان کرو۔ جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ ہم ان کی ان اذیتناک سزاؤں کو برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے پائے استقامت میں ذرا برابر لغزش نہیں ہوئی، جنبش نہیں ہوئی۔ ہم جس نظریے پر، جس آئیڈیالوجی پر، اور جس جو ہے وہ بات کے اوپر جمے ہوئے تھے، فضل خداوندی سے اسی بات پر اٹھے اور جمے ہوئے۔ انگریز تنگ آ گیا، اور ایک شام اس نے اعلان کیا کہ کل ان سب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ مانتے نہیں، کیا کیا جائے گا؟ سب کو پھانسی۔ جعفر تھانیسری فرماتے ہیں ہم اذیت سے اس قدر پریشان ہو چکے تھے کہ جس شام اعلان ہوا پھانسی کا، ہم نے وہ رات عید کی طرح منائی، خوشیوں سے جھوم اٹھے، آئے ہائے پھانسی کے پھندے کو کل چومیں گے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ شہادت چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو عزیز بنا لیا، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ساری دنیا ہمیں ڈراتی ہے۔ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو موت سے ڈرے، بلکہ موت اس سے گھبراتی ہے۔ کیا ہے شہادت؟ حافظ ضامن شہید 1857 میں شہید ہوئے ہیں۔ 50 واقعات ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کو سناؤں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سب جانتے ہیں، ہمارے ملک کا چوٹی کا ادارہ ہے مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں کے شیخ الحدیث ہیں مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال۔ مظاہر العلوم کس کے نام پر یہ مدرسہ پڑا؟ اس شخصیت کا نام تھا مولانا مظہر نانوتوی، کیا جن کے نام پر مدرسہ مظاہر العلوم قائم ہوا ہے۔ وہ موت تک پوری زندگی اپنے ہونٹوں کو چوستے رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہونٹ چوستے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ہونٹ کیا چوستے ہیں بچوں کی طرح؟ تو مولانا مظہر نانوتوی، جن کے نام پر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ہے، وہ فرمانے لگے کہ آؤ میں قصہ سناؤں۔ 1857 میں جب شاملی کے میدان میں بے شمار علماء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کچھ گرفتار ہو رہے تھے اور کچھ کو مردہ سمجھ کر انگریز چھوڑ گیا، ان میں بھی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ جنت کی حوریں آئی ہیں، اور خوبصورت جو ہے وہ گلاسوں میں، خوبصورت پیالوں میں جنتی جو ہے وہ شراب، اور جنتی جو ہے وہ پیالوں کے اندر شربتیں اور پانی لا کر وہ شہیدوں کو پلا رہے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ ہے مولانا مظہر نانوتوی کا بیان۔ میں زندہ تھا تو ایک حور میرے پاس بھی آئی اور اس وہ جنتی پیالہ شربت کا میرے ہونٹ کے قریب لگا۔ اتنے میں پیچھے سے دوسری حور بولی، ارے بھائی اس کو کیوں نہیں نہا رہے، وہ زندہ ہے۔ وہ جو پیالہ میرے ہونٹ کے ساتھ لگا ہے، مجھے آج تک اس کی لذت اور مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ پوری زندگی کو اپنا ہونٹ چوستے۔ تو
مسلمان کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے. مولانا جعفر تھانے سے رات بھر ہم نے خوشیاں منائی، اور جب انگریز نے دیکھا کہ ان کو پھانسی کی سزا دینے لگے تھے، یہ تو پھانسی کی سزا سن کر اچھل رہے خوشی سے، انہوں نے ہماری پھانسی کی سزا کو جو ہے وہ ڈسمس کر دیا، ہٹا دیا، اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہماری ملتوی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو پھانسی نہیں دیتے، ان کو اسی طرح تڑپ تڑپ کر ہم سزائیں دیں. تو جعفر تھانیسری نے ایک شعر کہا تھا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. ہم سولی کے مستحق تھے، ہمیں نظر بندی اور پوری زندگی قید کی سزا ملی، کیا بتاؤں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. ہم تو شہید ہو کر رہا ہونا چاہتے تھے، لیکن ہماری رہائی رہ گئی. تو سن 1857 کی اس جنگ میں بے شمار علماء شہید بھی ہوئے، بے شمار علماء نے قربانیاں دی، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو گرفتار کیا گیا. وقت نہیں رہا، میں چاہ رہا تھا کہ 1947 تک میں لے آتا، لیکن چلیے، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے، عظیمتوں سے بھرپور ہے، قربانیوں سے بھرپور یہ داستان ہے. جتنا ہم سنیں گے اللہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی دے گا، ہمارے ایمان کو بھی قوت بخشے گا، ہمارے دلوں کو بھی سکون اور اطمینان دے گا، اور ہم بھی سینہ ٹھوک کر اور جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جس طرح ہمارے اس ملک کی آزادی میں برادران وطن نے بھی خون پسینہ بہایا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے، ہمارے بڑوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اگر معلوم نہیں تھا تو یہ ہماری کمزوری اور غلطی. وقت نہیں رہا، انشاءاللہ تعالی 1857 کے بعد کے کیا حالات ہوئے، اس کے بعد دین کیسے بچا. جب سرنگا پٹن بھی ختم ہو گیا، شاہ عبدالعزیز کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، سید احمد شہید، عبدالحی بڈانوی، شاہ اسماعیل شہید 1831 میں، یہ سب بھی شہید ہوئے. اور آخری معرکہ تھا 1857 کا، شاملی میں اور امبالہ میں، دونوں محاذ پر ہندوستانی مسلم مجاہدین اور دیگر برادران وطن جو اس تحریک آزادی میں ہمارے ساتھ تھے، جب وہاں پر بھی ہندوستانی باشندوں کو شکست فاش ہوئی. اب اس کے بعد ٹریجڈی جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے 1857 کے بعد. یاد رہے گا 1857 کے بعد کس طرح ترتیب بدلی ہے، ٹریجڈی چینج کی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی وقت رہا، زندگی رہی، موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا. 1857 سے 1947 تک کے بہت دلچسپ حالات، چونکہ اب یہ سفر جو ہے آزادی کا، یہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا ہے، اور جو گاڑی منزل کے قریب پہنچتی ہے اس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے. تو انگریز کی دشمنی، اس کا ظلم و ستم بھی تیز ہوا ہے، اور ادھر ہندوستان کے فریڈم فائٹرز اور جنگ آزادی کے جتنے مجاہدین تھے، ان کی تحریک کے اندر بھی بہت تیزی آئی ہے، بہت شدت آئی ہے. پھر کس طرح نظام بدلا، ترتیب بدلی، اور کس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا، یہ سچی اور دلچسپ داستان موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا. اللہ پاک